السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ الانعام کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا، والذین اور وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا۔ کذبوا کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، صم بکم، صم و بکم، صم بہرے ہیں، یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ و بکم اور گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں میں ہیں، ظلمت کی جمع ظلمات۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھیروں میں ہیں۔ یہ تو اردو میں ہم عام محاورات ہم بھی بولتے ہیں کہ سمم بکمم ہو کے بیٹھا ہے، بہرا گونگا بن کے بیٹھا۔ من یشاء اللہ، من یشاء اللہ، من جسے یشاء اللہ چاہے، یشاء کو جیسے ما شاء اللہ میں آپ پڑھتے ہیں چاہے، یضلل وہ گمراہ کر دیتا ہے اسے۔ یہ ضلالت کا لفظ یہاں سے اردو کا بنے گا زواد لام، لام زواد لام الف لام تے ضلالت۔ ومن یشاء اور جسے وہ چاہتا ہے، یجعلہ بنا دیتا ہے، جعلہ بنانا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے کر دیتا ہے اسے سیدھے راستے پر۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ بہرے اور گونگے اور اندھیروں میں ہیں۔ جسے اللہ چاہے وہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر کر دیتا ہے۔ قل آپ فرما دیں، ارأیتا، ارأیتکم آ کے من کیا، رأیتکم کم ضمیر جو ہے اپنے آپ کو، کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا؟ یہ رائتا جو ہے یہ جیسے روزتے حلال کمیٹی یا مرئی چیز کو دیکھنا، یا کئی بار ہم اس کو ڈسکس کر چکے۔ ان اگر آتاکم آ جائے تم پر، عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او یا اتتکم الساعہ، اتتکم آ جائے تم پر، الساعہ ساعت گھڑی، مراد قیامت، قیامت کا نام بھی الف لام لگ جائے تو الساعہ، الساعہ قیامت، ویسے لفظی معنی اس کا گھڑی ہوتا ہے، جیسے ہم ساعت کہتے ہیں۔ کیا غیر اللہ اللہ کے علاوہ، تدعون تم پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ با محاورہ ترجمہ سنیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا؟ اگر تم پر اللہ کا عذاب یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے علاوہ پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ یا ہو صرف اسے ہی، تدعون تم پکارو گے،
اچھا تدعونا کو آپ دیکھ لیں دال عین اس میں موجود ہے، تو دال عین الف لگا دیں دعا بن جاتا ہے، دعا میں ہم پکارتے ہیں۔ دعوت بھی دال عین واو تے ہوتی ہے، وہ بھی کسی کو بلایا جاتا ہے جب دعوت دی جاتی ہے۔ فیکشف تو وہ کھول دے گا، تو وہ دور کر دے گا۔ کاشف ہوتا ہے کھولنے والا، اور اس کا لغوی معنی چہرے سے پردہ کھولنا بھی ہوتا ہے۔ ما تدعونا جو تم پکارو گے، الیہ اس کی طرف، انشاء اگر وہ چاہے، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے۔ تنسون کو دیکھے واو کے معنی اور، تا کے معنی تم، آخری واو نون جمع کی علامت ہے، تو نون سین بچا۔ اردو کا لفظ نسیان بھول جانا، یہ یاد رکھیں۔ ما جن کو تشرکون تم شریک بناتے ہو، اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں، وہ بھی پورا ہو گیا۔ بلکہ صرف تم اسے ہی پکارو گے، کس کو؟ اللہ کو، تو وہ اگر چاہے گا جو تم پکارو گے، پکارتے ہو، تو وہ معاف کر دے گا۔ اگر وہ چاہے گا تو کیا کرے گا؟ اگر وہ چاہے گا تو تم اسی کو پکارو گے، اسی کی طرف پکارنا۔ اور تم ان مشرکین کو، تم ان کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک بناتے تھے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ سنیں۔ بلکہ صرف تم اسے ہی پکارو گے تو وہ دور کر دے گا، کس کو؟ تکلیف کو، جو کہ تم پکارتے ہو، اسی کی طرف اگر وہ چاہے، اور تم بھول جاؤ گے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ یعنی اللہ کو جو پکارنا ہے وہ بھی اللہ کی چاہت سے ہے۔ آئیے اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، مختصر تفسیر۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 39 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کل والے سبق کو بھی ساتھ آپ کو جوڑنا ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں جو بہرے ہوں اور گونگے ہوں۔ بہرے اور گونگے اور اندھیروں میں جو لوگ ہوں، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے جو یہ ڈیف اینڈ ڈم بہرے گونگے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ کل پرسوں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے کان تو ہیں لیکن وہ حق بات کو نہیں سنتے، اس کی پہچان نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں تو ہیں لیکن ان پر حق بات نہیں آتی۔ ویسے وہ چلتی ہیں، بڑا بولتے ہیں وہ، اور وہ اندھیروں میں ہیں۔ اندھیرے کیا ہیں؟ گمراہیاں ہیں۔ یہ لوگ جو اندھیروں میں ہوں، گمراہیوں میں ہوں، اور بار بار اللہ کی طرف سے ہدایت کو دیکھ بھی چکے ہوں، تو پھر اللہ ان کو بہرے گونگے بنا دیتا ہے، اور وہ سننے اور بولنے کے باوجود حق کی طرف راغب نہیں ہوتے، اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ کی آیات قرآن کی شکل میں بھی ہیں، اللہ کی آیات حدیث کی شکل میں بھی ہیں، اللہ کی آیات انسان کے اپنے جسم میں ہیں، اللہ کی آیات پوری کائنات میں نظر آتی ہیں۔ وہ کیوں غور نہیں کرتے کہ جب سے وہ دیکھ رہے ہیں، یا صدیوں سے سورج اور چاند ستارے ایک خاص انداز میں چل رہے ہیں، کبھی اقبال برابر فرق نہیں آیا، تو آٹومیٹک خود تو ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ آگے دیکھیے، آگے فرماتا ہے اللہ کہ
اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ میں یہ نہیں ہے کہ اللہ بلا وجہ کسی کو گمراہ کر دے، وہی جو حق سے پہلو تہی کرتا ہے اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے کے لیے مورے لگا دیتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا، یہ اللہ نے گمراہ کر دیا۔ اور جس کو وہ چاہتا ہے راہ ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کئی بڑے بڑے جو کافر تھے ان کو بھی ہدایت آ گئی، یہ اللہ کی مرضی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے پیارے نبی آپ ان کو فرما دیں، کیا تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اس پہ غور کیا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت آ جائے تو تم اللہ کے علاوہ کس کو پکارو گے اگر تم سچے ہو تو۔ اور یہ مکی زندگی میں کئی کافروں پر یہ وقت بھی آیا، جیسے اکرمہ بن ابو جہل تھا، اس کے اسلام لانے کا سبب بھی یہ بات بنی کہ جب وہ بھاگ کر فتح مکہ کے وقت بھاگنا چاہتا تھا مکے سے، کشتی میں بیٹھا اور لوگ بھی تھے، وہ بھی مشرک تھے، کشتی ڈوبنے لگی تو وہ پکارنے لگے اپنے الہوں کو جو معبود انہوں نے جھوٹے بنا رکھے تھے، تو کشتی بحر میں پھنستی جا رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں پر محمد کے رب کو پکارو، وہ سنتا ہے ہر جگہ، ہمارے تو خشکی پر سننے والے ہیں۔ تو اکرمہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر ہمارا جھگڑا کس چیز کا ہے، کشتی کو واپس موڑو۔ لوگوں نے اللہ کو پکارا، اللہ نے قرآن میں اور جگہ بیان بھی فرمایا ہے کہ جب تم پھنستے ہو سمندروں کے اندر تو ہمیں ہی خالص پکارتے ہو، لیکن جب خشکی پہ ہم لے آتے ہیں تو پھر تم شریک بنانے لگتے ہو۔ تو اکرمہ واپس آیا، کشتی واپس آئی تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ نے توحید انسان کی فطرت میں رکھی ہے، جب واقعی وہ پھنستا ہے تو وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اور اللہ نے تو چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پھر کس کو پکارتے ہو، عذاب جب آ جائے یا قیامت آئے گی تو اللہ ہی کو پکارو گے۔ تو یہ انسان ہے کہ جو مختلف وجوہات کی بنیاد پر پھر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا بلکہ تم اسی کو پکارو گے، جواب بھی دے دیا۔ تو جب اگر وہ چاہے گا تو تمہاری تکلیف دور بھی کر دے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا۔ وہ مالک ہے، وہ با اختیار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے مرغوب اور مرغوب نہیں ہوتا اور کسی سے مغلوب نہیں ہوتا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ سبحان ہے، اسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ چاہے تو پھر وہ دور بھی کر دیتا ہے، اور اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو پکار بھی اس وقت سکتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ پکارنا بھی عبادت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم برائی سے بچ سکتے ہیں، نہ نیکی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے پھر تم ان کو بھول جاؤ گے جن کو تم شریک بناتے ہو، پھر وہ یاد نہیں رہیں گے، پھر خالص جو صحیح معبود ہے اللہ، اسی کو ہی پکارو گے۔ تو آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ انسان کی فطرت میں اللہ کی پہچان موجود ہے، اور بڑے بڑے وہ جھوٹے معبود جو دوسروں کی پوری زندگی مشکل کشائی کرنے کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، جب خود بیمار پڑتے ہیں، ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا میں بیمار ضرور پڑتے ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ مشکل کشا تو اللہ ہی ہے، اور پھر وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پکارنا اور دعا مانگنا یہ عبادت ہے، یہ اللہ ہی سے کی جا سکتی ہے، کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے فوق الاسباب یہ شرک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔